بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة البقرہ کی آیت نمبر 183 ہمارے سامنے ہے۔ اس میں اللہ پاک ارشاد فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پہ روزے فرض کر دیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، اس طرح تم سے پہلی امتوں پر روزے فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، یہ روزے کس لیے رکھنے ہیں تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ ایاما معدودات، یہ چند دن کی بات ہے، چند دن کا رمضان ہے۔ فمن کان منکم مریضا او علی سفر، ہاں جو کوئی تم میں سے بہت بیمار ہو یا شرعی مسافر ہو تو فعدۃ من ایام اخر، وہ بعد میں روزے رکھ لے، وہ بعد میں قضا کر کے دوسرے ایام میں رکھ لے۔ رمضان میں اسے روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے، مریض کو بھی اور مسافر کو بھی۔ تو اللہ رب العزت نے اس آیت مبارکہ میں روزے کو فریضہ ارشاد فرمایا، ہم نے اس کو ایک فرض سمجھ کے، اللہ کا حکم سمجھ کے پورا کرنا ہے۔ دیکھو جو محب ہوتا ہے نا، وہ اپنے محبوب کے لیے کئی ادائیں اختیار کرتا ہے۔ محب اپنے محبوب کو کبھی یاد کرتا ہے، کبھی اس کے لیے بھوک برداشت کرتا ہے، کبھی اپنے محبوب پہ مال خرچ کرتا ہے، کبھی اپنے محبوب کے گھر اور گلیوں میں چکر لگاتا ہے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والوں کے دل میں اللہ کی قوی محبت ہوتی ہے۔ ہم محب ہیں، اللہ ہمارے محبوب ہیں، ہمیں اللہ سے محبت ہے ایمان کی وجہ سے۔ تو ہم محبت کرنے والے کبھی نماز کے ذریعہ سے اللہ کی یاد میں لگتے ہیں، کبھی زکوٰۃ صدقہ کے ذریعہ سے اللہ کے نام پہ خرچ کرتے ہیں، کبھی حج کے ذریعہ سے ہم اس کے گھر اور اس کے علاقے کے چکر لگاتے ہیں، اور کبھی روزے کے ذریعہ سے ہم اس کے حکم کی خاطر بھوک اور پیاس کو برداشت کرتے ہیں۔ یہ سب محبانہ ادائیں ہیں اپنے محبوب کو راضی کرنے کے لیے۔ تو آدمی فرض کو حکم سمجھ کے پورا کرے تو اس کے لیے ایک بوجھ سا بھی ہوتا ہے، اگر فرض کو شوق سے محبت میں پورا کرے تو پھر اس کے لیے اس فریضہ کی ادائیگی کے اندر بڑی آسانی ہو جاتی ہے۔ تو بھائیو، رمضان المبارک آ رہا ہے، قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا چند دن ہیں، ہر ایک بھائی اس کو روزے کے ذریعے سے قیمتی بنانے کی کوشش کرے۔ روزہ رکھنا مشکل نہیں ہے بھائیو، صرف روزے کا عزم اور ہمت مشکل ہے، وہ ہم کر لیں، عزم کر لیں، ہمت کر لیں، اللہ پاک روزہ آسان فرما دیں گے۔ ہمارا ماننا یہ ہے کہ اس صدی میں روزہ رکھنا جتنا آسان ہے، کبھی کسی صدی میں اتنا آسان نہیں تھا۔ اتنی سہولیات آج کے انسان کو میسر ہیں، سابقہ لوگوں میں، امتوں میں کہاں یہ میسر تھی۔ پھر بھی ہم سہولتوں کا فائدہ نہ اٹھائیں اور روزے کے اندر ہمت نہ فرمائیں، پھر ہماری سستی ہے، ہماری غفلت ہے، وگرنہ اللہ پاک نے بہت آسانیاں پیدا فرما دی ہیں۔ آج کے زمانے میں تو اتنی سہولتیں ہیں، بھلا صحابہ کرام نے اتنی سہولتوں کا منہ دیکھا تھا؟ فتح مکہ رمضان المبارک 8 ہجری میں ہوا ہے، سارے صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم روزے سے نکلے ہیں۔ مدینہ سے مکہ کا طویل سفر ہے، عرب کی گرمی ہے، ریگستان اور صحرا ہے، اور جہاد کے لیے جا رہے ہیں، فتح مکہ جیسے عظیم کارنامہ کو سر انجام دینے کے لیے جا رہے ہیں۔ اب راستے میں مقام قدید جو عسفان کے قریب جگہ تھی، وہاں جا کے بس ہو گئی۔ اب مسافر کو روزہ چھوڑنے کی کیا ہے؟ اجازت ہے،
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ بھئی روزہ یہی کھول لو، روزہ یہی کھول۔ قرآن پاک میں مسافر کو روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنی زبان مبارک سے انہیں روزہ کھول دینے کی اجازت دے رہے ہیں، لیکن صحابہ کی روزہ کھولنے کی ہمت ہی نہیں ہوتی۔ ایک صاحب بڑا پیارا جملہ کہہ رہے تھے، کہتے اپنا اپنا ایمان ہوتا ہے، کسی سے روزہ رکھا نہیں جاتا، کسی سے روزہ کھولا نہیں جاتا، توڑا نہیں جاتا، چھوڑا نہیں جاتا، یہ اپنے اپنے ایمان کی بات ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سواری پہ سوار ہوئے، پینے کی چیز منگوائی، پیالے میں سب کے سامنے نوش فرمائی۔ اب حضور کے عمل سے آگے تو کوئی نہیں بڑھنے کی جسارت کر سکتا تھا، اس تدبیر سے صحابہ کو روزہ وہاں کھلوایا دن کے وقت، وگرنہ ان کا ایمان اس کے لیے آمادہ ہی نہیں تھا کہ ہم روزہ توڑیں۔ حالانکہ مسافر کو اجازت ہے، حضور خود اجازت مرحمت فرما رہے ہیں، لیکن ہمت ہی نہیں ہوتی تھی، ہمت ہی نہیں ہوتی۔ کئی ایسے ہمارے بزرگ ہیں 4 5 بیماریوں میں مبتلا ہوتے ہیں، علماء اور مفتیان ان سے کہتے ہیں کہ میاں جی آپ کو فقہی طور پہ، شرعی طور پہ روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے، اور ان بڑوں کا جواب کیا ہوتا ہے؟ پتر آج تک کدی چھڈیا نہیں، ہمت نہیں، پتر آج تک کدی روزہ چھڈیا نہیں، روزہ چھڈن دی ہمت ہی نہیں پہ۔ حالانکہ شرعی طور پہ یہ مجاز ہیں، انہیں اجازت دی گئی ہے اللہ کی طرف سے۔ فمن کان منکم مریضا، جو مریض ہو، بیمار ہو، ایسی بیماری کے روزہ رکھنے سے بیماری میں اضافے کا اندیشہ ہو، چھوڑ سکتے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ نہیں چھوڑتے۔ اور کتنے نوجوان جو روزہ رکھ سکتے ہیں، صحت مند جو روزہ رکھ سکتے ہیں، جنہیں اللہ پاک نے ہمت دی ہے، ہمت کے باوجود چھوڑ دیتے ہیں۔ ایک مشہور کافر سردار کے بیٹے مسلمان ہوئے، غالباً ابو حذیفہ نام ہے، ایک جنگ کے اندر نفل روزہ رکھ کے شریک ہو گئے، نفل روزہ رکھ کے جنگ کا حصہ بنے، اور اللہ کی شان دن کے وقت میں کئی زخموں سے چور ہوئے، شہادت کا باعث بن گئے وہ زخم۔ جب شہادت کے بالکل قریب تھے، آخری سانسیں چل رہی تھیں، ایک صاحب پانی کا پیالہ لے کے ان کے پاس پہنچے کہ بھائی دم توڑ رہے ہو، آخری سانسیں لے رہے ہو، سسک رہے ہو، ابھی شہادت کے رتبے پہ فائز ہو جاؤ گے، چند گھونٹ پانی تو پیتے جاؤ۔ انہوں نے کہا میرا روزہ ہے، رمضان کا نہیں، فرض نہیں، نفل روزہ، نفل روزہ ہے۔ کہا یہ میری ڈھال پڑی ہوئی ہے، اس کے اندر یہ پانی کا پیالہ انڈیل دو، افطار تک زندہ رہا تو پی لوں گا، ورنہ جنت میں جا کے روزہ کھولوں۔ نفل روزہ پہ اس قدر اہتمام، اس قدر اہتمام۔ ہم جب اتنی سہولتوں میں روزہ چھوڑیں گے، ہم اپنے صحابہ کو کیا منہ دکھائیں گے؟ ہم اپنے صحابہ کرام کو کیا منہ دکھائیں گے؟ وہ اسلام کی سربلندی کے لیے ہر حد پار کر گئے، اور ہم اتنی سہولتوں کے اندر ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے بیٹھے رہے، اور فرائض کی انجام دہی میں بہانے لگاتے رہے۔ ہمارے استاد صاحب فرماتے تھے کہ جس آدمی کا دل ہو کسی کام کو کرنے کا، وہ کرنے کے 100 بہانے تلاش کر لیتا ہے، اور جس کا دل ہو کسی کام کو نہ کرنے کا، وہ نہ کرنے کے 100 بہانے تلاش کر لیتا ہے۔ بات ہے اپنے اپنے عزم کی، اپنی اپنی ہمت کی۔ بھائیو جب روزہ رکھیں، روزے کا مقصد کیا ہے آیت مبارکہ میں؟ تمہیں گناہ چھوڑنے آئے، تم متقی بنو، تم پرہیزگار بنو۔ روزہ صرف کھانا پینا چھوڑنے کا نام نہیں ہے، نفسانی خواہشات کو چھوڑنا، گناہوں کو چھوڑنا، ہر قسم کے گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا، یہ روزے کا مقصد ہے۔ بخاری شریف کی بڑی واضح حدیث پاک ہے، من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة ان يدع طعامه وشرابه۔ آپ نے فرمایا جو بندہ روزہ رکھ کے بھی برائی کی باتیں اور برائی کے کام نہیں چھوڑتا،
اللہ کو اس کے بھوکا پیاسا رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. بھوک پیاس برداشت کر رہا ہے، برائی کی باتیں بھی نہیں چھوڑ رہا، برائی کے کام بھی نہیں چھوڑ رہا. روزہ تو اس لیے رکھوایا تھا لعلکم تتقون، پرہیزگار بنے، یہ متقی بنے. اور روزہ رکھ کے گناہ ہو رہے ہیں. روزہ یہ 2 سال پہلے کی بات ہے، ساری دنیا روزہ رکھ کے کیا دیکھ رہے ہیں؟ ارتغل دیکھ رہے ہیں. روزہ رکھ کے ڈرامے دیکھ رہے ہیں، روزہ رکھ کے فلمیں دیکھ رہے ہیں. جی یہ ترکی ڈرامہ ہے. اچھا ترکی ڈرامہ حلال ہوتا ہے؟ پاکستانی حرام ہوتا ہے؟ جی فلاں ملک کا ڈرامہ ہے. ڈرامہ تو ڈرامہ ہی ہوتا ہے، گناہ تو گناہ ہی ہوتا ہے. جی اس میں اسلامک ہے فلانا ہے. بھی جس میں برہنہ عورتیں آ رہی ننگا منہ لے کے، اس میں کیا اسلام آ گیا؟ جی اسلامک ڈرامہ ہے، اسلامک ڈرامے میں عورتیں آتی ہیں ننگے منہ لے کے، یہ کون سا اسلام ہے؟ اب صحابہ کرام اللہ کو بتائیں گے ہم نے روزہ رکھ کے مکہ فتح کیا، ہم نے روزہ رکھ کے بدر فتح کیا، ہم نے روزہ رکھ کے جہاد کیا. اور 21ویں صدی کا نوجوان کیا کہے گا؟ میں نے روزہ رکھ کے ارتغل کی 200 قسطیں دیکھی. یہ ہمارے روزے ہیں، یہ ہمارے روزے. ارے بھائیو تلاوت کرو، اللہ کی یاد میں لگو. پتہ ہے آپ کے ذمے کتنی نمازیں قضا ہیں؟ گنتی بھی نہیں ہمیں پتہ، شمار میں نہیں ہے. اتنی نمازیں قضا ہیں. رمضان کا مبارک مہینہ ہے. عوام ٹرانسمیشنیں دیکھیں، ڈرامے دیکھیں، وقت ضائع کریں، اور بعض کیا کرتے ہیں؟ سو کے سارا رمضان گزار دیتے ہیں. سو کے ساری رات موبائل پہ، سارا دن بستر پہ. واہ بھائی واہ، رمضان قیمتی بن رہا ہے. ساری رات موبائل پہ لگے ہوئے ہیں اور سارا دن سوئے ہوئے ہیں. فجر سے لے کے زہر تک سوئے ہوئے ہیں، اور پھر زہر کے بعد اٹھ کے افطار کی تیاری میں لگے جاتے ہیں. بھئی یہ رمضان اس کے لیے، سونے کے لیے، بستروں پہ وقت گزارنے کے لیے. اپنی نمازیں قضا کریں، سجدہ تلاوت قضا کریں. جتنے پچھلے حقوق ہمارے ذمے ہیں ان کو پورا کرنے کی فکر میں لگیں. جب نماز کے لیے آئیں ایک دوسرے سے پوچھیں بھائی تلاوت کا کون سا سپارہ چل رہا ہے، کتناواں قرآن پاک چل رہا ہے اس رمضان کا، کتنے قرآن پاک پڑھ لیے آپ نے، کتنا سپارہ پڑھ لی. اعتکاف والوں میں یہ مسابقت چلتی ہوتی تھی کہ کون زیادہ قرآن پاک ختم کرے گا اعتکاف کے دوران. رمضان والوں میں یہ مسابقت چلتی تھی. ہم میں بھی یہ مسابقت کا جذبہ ہو، ابھی سے اس کے لیے تیاری ہو، ابھی سے اس کے لیے شوق ہو. اتوار کے دن منشیات والوں میں بیان کر رہے تھے. منشیات والوں کی ذہنی سطح کیا ہوتی ہے آپ حضرات جانتے ہی ہیں، نشے میں دھت رہتے ہیں بیچارے. میں نے بیان میں یہ بات کہہ دی بھائی رمضان اللہ کا مہمان ہے. ایک نوجوان نے ایسے انگلی کھڑی کی جیسے کہ بات کرنا چاہتا ہے. میں نے کہا کرو. کہتا قاری صاحب رمضان تو قیامت تک آتا رہے گا، مہمان تو ہم ہیں. میں نے کہا تم نے کیا خوب بات کہی. ہم کیا کہتے ہیں؟ رمضان کیا ہے؟ مہمان ہے. اور وہ کیا کہہ رہا تھا؟ قاری صاحب رمضان تو قیامت تک آتا رہے گا، مہمان تو ہم ہیں، پتہ نہیں نصیب ہوگا یا نہیں ہوگا بات. تو بھائیو مہمان تو ہم ہیں. ایام معدودہ، چند دن. کل تراویح پہ بات ہوئی، آج روزے پہ بات ہوئی. مقصد کیا ہے؟ عمل میں آئیں یہ بات. بھائیو ہم تو عمل کی دنیا آباد کرنے والے، عمل پہ لانے والے لوگ. جب تک علم اور عمل کا ربط اور جوڑ نہیں پیدا ہوتا نا، اس وقت تک اعمال کی فضا نہیں بن سکتی. تنہا علم کافی نہیں ہوتا، تنہا علم کافی نہیں ہوتا. عرب کا ایک بڑا مشہور محاورہ ہے، العلم بلا عمل وبال. علم بغیر عمل کے وبال ہوتا ہے. والعمل بلا علم ضلال، اور عمل بغیر علم کے گمراہی ہوتا ہے. عمل کر رہے ہیں پتہ ہے نہیں کرنا کیسے. والعمل بلا علم ضلال، عمل بغیر علم کے گمراہی ہوتا ہے. والجمع بینہما کمال، علم اور عمل دونوں کو جمع کرنا کمال ہوتا ہے. علم بھی حاصل ہو پھر اس کے اوپر عمل کا بھی اہتمام ہو، یہ کمال ہے ایک مسلمان کا.
تو کون کون بھائی سارے روزے رکھیں گے انشاءاللہ؟ مکمل روزے رکھیں گے، اوروں کو بھی ترغیب دیں گے، گھر والوں کو بھی رکھوائیں گے، حتیٰ کہ بچوں کو بھی سحری میں جگائیں گے۔ روزہ رکھیں یا نہ رکھیں، سحری ہمارے ساتھ کھائیں۔ فضا بننی چاہیے گھروں میں، مساجد میں، محلے میں۔ اللہ پاک ہماری اس گفتگو کو ہم سب کے لیے فائدہ دے۔ اللهم انت السلام ومنك السلام، بارك ربنا وتعالى يا ذا الجلال. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واهدنا الى سواء السبيل. اللهم اياك نعبد واياك نستعين، اللهم اهدنا الصراط المستقيم. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث. اللهم اجرنا من النار، نستغفر الله ربنا من كل ذنب ونتوب إليه. صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه آمين. آمين.